اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ٹاپک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سیرت پر اور ان کی صورت پر یہاں پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کی اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دل کشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ و ملاحت لیے ہوئے مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے قد، درمیانہ پست قد اور نہ بہت زیادہ لمبا، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال یعنی کالے کالے بال، ہلکے گھنگرالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی ہے، باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمداور اور بھری ہوئی، انتہا خوشنما دراز پلکیں، سیاہ و سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم حیا کی گلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستوا، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریکھیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، موڑوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم اگداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز ہلکی ہلکی، پڈلیاں ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ، ذرا آگے جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل یعنی اس کی باڈی کا کیا ایک خاکہ کھینچا گیا، کوئی صحیح بیان ہی نہیں کر سکتا اس دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اور ان کے جسم کو بیان کرنا تو کسی کے پاس اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ صحیح سے بلکہ اندازے کے مطابق بیان کرا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پر لطف زندگی تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک انتہا ہوشیار، تجربے کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، یعنی پوری مدد کی، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، یعنی ہمیشہ سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و گل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان ساری باتوں کو خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ ابھی بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے اور بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی یعنی کنسنٹریٹ ہو کر اور دل جمعی رہتی، جب تک چاہتے غور فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، یعنی اللہ کی قدرت کا دیکھتے، غور فکر کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ کی فطرت کی رہنمائی میں آپ کے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم اور عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جانیں کہ آپ بھی جب پیدا ہوئے اپنے باپ کے گھر میں، یعنی عراق کا علاقہ تھا،
اور ان کے باپ جو ہے آزر وہ بت پرست تھے، اب بت کو تراشتے تھے، اور نمرود بادشاہ کے صاحب، نمرود بادشاہ کے یہاں وہ بڑے پادری تھے، مطلب پجاری تھے۔ تو آپ نے جب آنکھوں میں آنکھ کھولا تو ابراہیم علیہ السلام جب رات کو سوتے آسمان کے نیچے تو دیکھتے کہ تارے ٹمٹما رہے ہیں، تو غور فکر کرتے، سوچتے کہ یہی خدا ہے۔ کیا ہے؟ جب دن نکل جاتا کہتے نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، پھر سورج کے بارے میں یہ خیال کرتے، اسی طرح سے چاند کے بارے میں سوچتے، یعنی غور فکر کرتے سوچتے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور آپ سارا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ہم انسانوں کو بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، اور غور فکر کرے، یعنی سوچے سمجھے، کسی چیز کے بارے میں اگر وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بیٹھ کے مسجد میں سوچے، کوئی اپنا کمرہ ہو اکیلا اس میں اللہ کو یاد کرے اور سوچے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور علم کرا دے گا، یہ میری گارنٹی ہے، مگر آپ نے سچے دل سے اگر اس بات کے لیے سوچا تو، اور آپ کو ہدایت مل جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نظام سلطنت کو دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا کوئی ہے، یعنی یقین کرا دیا اللہ نے آپ کو، اور آپ نے پہچان لیا کہ اللہ ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ ہے، جس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، اس کے برابری کوئی ہے نہیں اس دنیا میں۔ تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا پورا خیال رکھا تو آپ نے بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھا، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے، جان توڑ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے ساتھ سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاوے کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہو جاتا، جو سچا اور ایماندار ہو جاتا، جال بٹے سے بیزار ہو جاتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ یعنی آپ تجارت بھی سنبھالتے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، اور ان کا خیال بھی رکھتے، جو شوہر بیوی کا حق ہوتا آپ نے بھی اس کو پورا ادا کیا۔ غرض آپ کی ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی، آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جاہ و منصب والے کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا۔ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ بہت بڑے بڑے رئیس لوگ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تھے، مگر سب کو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ کے سلسلے میں وہ جاننے کیا کیا خیال رکھتی تھیں، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، آپ تنہا بھی رہتے، لوگوں سے ملتے جلتے بھی رہتے، تو ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی باتوں میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت مختصر اور کام کی کہتے، یعنی فالتو بات نہیں، اور اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے لگا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کو ہر بات کا وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ اب اتنی جب بات بتا دی گئی تو ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، جو ہمارا کریکٹر ہونا چاہیے ہمارے سے مراد ہم مسلمانوں کا، یعنی مسلمانوں کے میاں بیوی کا معاملہ بھی ایسا ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، بات کریں تو اچھے انداز میں کریں، مسکرا کر کریں، بہت الجلول کی باتیں نہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اور تھی، آپ دوسروں کی بھی بات سنتے تھے، خالی اپنی بات سناتے نہیں تھے، اگر آگے والا کچھ کہتا تو اس کو سنتے تھے اور صاف صاف بولتے کہ اگلا بھی سن لے۔ چلنے کا بھی واقعہ سن لیا کہ آپ کس طرح سے قدم رکھتے، تیز چلتے، مریل چال نہیں چلتے زمین پر، اور تھوڑا جھک کے چلتے، کیا چلتے؟ جھک کے چلتے۔ تو یہ سب جو کریکٹر، جو خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پتہ چلی، اب ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیا لانا ہے؟ اپنے گھر میں بات بتانا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا اصول تھا،
یہ ہمارے نبی کا معمول تھا، ہم کو ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اب آگے کا واقعہ دیکھیں، مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبہ کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پہ چھتیں بھی نہ تھیں جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ ہے، ایسی بس چاردیواری تھی۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی تو کعبے کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گیا، نہیں چھید پڑ گئے، سوراخ ہو گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہوں نے اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یا ان کا عبادت کا گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کا فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے ان لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا مرتبہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ کعبہ کے ہمسایہ تھے، مانے کعبہ کے چاروں طرف رہنے والے لوگ تھے، اس کے خدمت گار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے، پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اسے ڈھائے گا، پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، اور ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس میں بت تو رکھے تھے، مگر وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسی کو اللہ ناپسند کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے، عقل حیران تھی، کرے تو کیا کرے؟ یعنی اس زمانے جاہلیت میں بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی، ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چاروں نہ چار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ تھا کہ نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہوگا؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں گے جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں؟ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ حبشہ یعنی ایتھوپیا، جسے آج کل ایتھوپیا جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کے تعمیری سامان تھے۔ اس آدمی نے سارا بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا، کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائیں۔ قریش کو خبر لگی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے، جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بخصوصی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے، اور اب کیا تھا، ان کا تو کاریگر کی تلاش تھی، بیٹھے بیٹھا ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیں، ہم اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی اور آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، اس کا نام تھا سلیح، اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لے گیا۔ قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے اٹھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کی صرف سے کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر پش و پیش میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہا کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جب وہ یمن سے آیا تھا خانہ کعبہ کو شہید کرنے، اس کو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، یعنی اس وقت لوگ زندہ تھے، یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے کا کچھ واقعہ تھا، تو اس میں سے کچھ لوگ دیکھے ہوئے تھے۔ ابرہا کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن کعبے تک نہ پہنچ سکا اور واپس نہ جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس کا پورا ذکر قرآن میں، جسے ہم کہتے ہیں سورہ فیل یعنی الم تر کیف، اس کو جب پڑھیں گے تو اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت اور بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجائیں کی اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔
لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف اور دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہوئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بدھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبہ کی عمارت ڈھانے شروع کر دی گئی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جو بھی دور رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے، یعنی آگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیواروں میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب میں اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کے طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اور اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ سرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس سرف سے محرومی پر تیار نہ تھا، ہر ایک کی سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھوک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے۔ پھر معاملہ نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے نام پر، شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے، ان میں نفرت اور عداوت کی آنکھ سلگنے لگی۔ وہی حجر اسود فون اٹھا کے رکھتے، یہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ 5 راتیں گزر گئیں۔ کتنی راتیں؟ 5 راتیں۔ شدید ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا ہے شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانا نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس سے قریب نہ پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اور انہوں نے اس موقع پر بھی یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتے، اس کی بات آگے سر جھکا دیتے۔ اس نے بڑے دل سوجی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل اور ہوش سے کام لو اور میری بات سنو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گاڑ دی اور انتظار کرنے کی، ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کس طرح اس کی گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے اور تیزی سے خانہ کعبے کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین، فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تعامل ہو۔ دیکھنا آج اس نازک موقع پر کیا کردار پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ کس کے ہاتھ میں آ گیا فیصلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لوگ بےتابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا، آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت اور سادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل ہو گیا، ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی صرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا، یعنی آپ نے حکمت سے ایسا کام کیا۔
قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی اور دعوت کے شعلے بجھ گئے، سب سے پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ حبل برجمان تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 بہاریں گزر چکے تھے، یعنی آپ کہتے ہیں عمر 35 سال کے ہو چکے تھے۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ تو نہیں فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ واقعہ رہا، آپ نے ہمیشہ لوگوں کے بیچ صلح سمجھوتا کرایا، ٹھیک، اور حکمت سے کام لیا اور لوگوں کو آپس میں جوڑا، توڑنے کی بات نہیں کی۔ تو یہ کردار ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے پاس پڑوس کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ، کوشش کرنا چاہیے، نتیجے پہ نہیں جانا چاہیے، سچے دل سے نیک نیت کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔